ख़वातीनो हज़रात, आदाब। उर्दू महफ़िल ब्लॉगियात लेके हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। ये प्रोग्राम जो आज आप देख रहे हैं या देखेंगे, ये असल में कल होना था, लेकिन वो हमारी एक दोस्त हैं, उनका नाम है टेक्नोलॉजी। वो रूठ जाती हैं अक्सर व बेशतर, और उनको मनाने के लिए बिल्कुल वैसे ही करना पड़ता है जैसे किसी महबूबा को मनाने के लिए कभी तो आपकी बात सुन ली जाती है, कभी नहीं सुनी जाती। तो कल हमारी सुनवाई हुई नहीं, और ये प्रोग्राम जो हमको अहमद अलवी मेरठी साहब के साथ करना था, वो आज इंशाल्लाह आपके सामने हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो हमसे नाराज नहीं हुए और उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा और गए नहीं, बल्कि आज हमारी दरख्वास्त पे दोबारा अपना उन्होंने वक्त निकाला और तशरीफ ले आए हैं। तो इस वजह से हम बहुत शुक्रगुजार होंगे आप सबके, अगर आप लोग भी तशरीफ ले आएं और इस महफिल को कामयाब बनाएं, क्योंकि हमारे और अलवी साहब के यहाँ अकेले बैठने से प्रोग्राम तो हो जाएगा, लेकिन बहरकैफ उसका वो लुत्फ और वो मजा नहीं आएगा जो आप लोगों की संगत पे और आप लोगों के साथ होगा। तो लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ संतोष भाई का, वकास अहमद साहब का, कि आप लोग तशरीफ ले आए हैं और भी अभी लोग तशरीफ ले आएंगे। तो छोटा सा एक, बिल्कुल इतना बड़ा सा एक तारुफ मैं कराऊंगा अपने मेहमान का, और उसके बाद उसका तवील तारुफ हम मेहमान से ही लेंगे। जनाब अहमद अलवी मेरठी साहब बहुत ही बला के मिजाहिया शायर हैं, बला के मिजाज। मैंने बहुत दिनों बाद मुझे किसी ऐसे शायर से, मिजाहिया शायर से मुलाकात हुई जिसके हर शेर के ऊपर मुझको मजा आता था, हर शेर को मैं इंजॉय करता था। क्योंकि आपने गौर किया होगा कि हिंदुस्तान में, और शायद पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान का मैं ज्यादा कह सकता हूँ, उसमें मिजाहिया शायरी जो है वो लतीफों को काफिये में रख के पेश करने की एक सूरत बन गई, और उसमें भी लतीफों का जो सिलेक्शन था, जो चुनाव था, वो काफी घटिया हो गया था। कम से कम मेरा अपना तजुर्बा ये रहा। लेकिन उससे हटके जो लोग काम कर रहे हैं वो चंद ही लोग हैं मेरी नजर में, और इस वजह से मैंने इनको उस मेयार का देखा कि जहां पे ये अपनी बात कहना भी जानते हैं, रखना भी जानते हैं, और आपको गुदगुदी भी बड़ी ही मजेदार तरीके से करते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा उनके ही पास ही। सिर्फ ये बता दूं आपको कि ये आज से शायरी नहीं कर रहे, शायरी इन्होंने 1992 में शुरू कर दी थी, लेकिन उस जमाने में संजीदा शायरी किया करते थे। फिर कुछ मिजाहिया शायरी लिखना शुरू की जो अपनी डायरी में लिख के रखते थे, कभी किसी से बताते नहीं थे, कभी दोस्तों में हल्के में पढ़ दिया, लोगों ने कुछ तारीफ कर दी, लेकिन शायद इनको अपनी संजीदा शायरी से या तो ज्यादा दिलचस्पी थी या अपनी मिजाहिया शायरी की तरफ इतना एतबार नहीं था कि मैं इसको सामने लाऊं सबके। फिर जैसा कि मुझको बताया था इन्होंने कि बशीर बद्र साहब की इनकी कई मुलाकातों में बशीर भाई ने यह कहा कि भाई तुम इस चीज पे ध्यान दो, ये बहुत अच्छा सिलसिला है तुम्हारा, और तुमको इसमें महारत है और लोगों को बहुत लुत्फ आएगा। वहां से जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कि 1974 में इनका सफर शुरू हुआ था उर्दू अदब का। 1992 तक इन्होंने तकरीबन संजीदा शायरी की। फिर 2000 में बाकायदा अच्छी मेयारी मिजाहिया शायरी आवाम के पास पहुंची लो इनसे। तो यहां से इनका तारुफ शुरू होता है। चलते हैं सीधा अपने दोस्त, अपने अजीज मेहमान जनाब अहमद अलवी साहब। अलवी साहब, आदाब अर्ज़ है। आदाब। कैसे मिजाज है हुजूर वाला? अल्हम्दुलिल्लाह। आदाब। उर्दू महफिल ब्लॉगियात के तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को मेरा सलाम अर्ज है। मैं आदाब पेश करता हूँ, और मैं हसन भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म मुहैया कराया। शुक्र सब खुदा का अदा करें, वही सब चीजें पीछे से चल रहा होता है, हम तो कठपुतलियां हैं जो आगे चल रहे हैं हम सब। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये प्रोग्राम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि आप हमारे साथ हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि नाज़रीन भी हमारे साथ हैं। आपसे बातें करेंगे और कलाम भरपूर इंशाल्लाह सुनने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा कि जैसे गन्ने को निचोड़ के रस निकाल लिया जाता है, कोशिश यही होगी कि आपको निचोड़ के हम सारा रस निकाल लें। लेकिन बहरकैफ इतना वक्त तो नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल, कुछ रह मैं जाए। हाजिर। जी जी, मैं ठीक है हाजिर साहब। हूँ। और ये क्या बात। महीना भी कुर्बानी का है वैसे भी। अच्छा, तो आप थोड़ा सा अपना तारुफ कुछ हमें ऐसा करा दें कि हमें पता चल जाए कि आप कहाँ पैदा हुए, बचपन कहाँ गुजरा, और दिल्ली आते आते तक किस सफर से गुजरे।
5-4 منٹ کے اندر کچھ تعارف سا. اصل میں کیا ہے کہ اگر ایک بڑے مشہور شاعر ہوئے ناطق گلاٹوی، ہوں ہوں ان کے شہر میں پیدا ہوا، گلاؤٹھی ضلع بلند شہر میں، ہوں اور میری تعلیم اور تربیت میں ہوئی، جی اور جی جو کچھ بھی ادبی ہنگامہ آرائی رہی وہ تمام میرٹھ میں ہی رہی. بہتر ہے. جو شروعات نوجوانی کا دور تھا اس میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے انور حسین ہوتے تھے، عرفان اعظمی ہوتے تھے، تنویر زبیری، ہوں یہ تمام بشیر بدر کے طالب علموں میں تھے، کیونکہ 82 کے قریب ان کا بشیر بدر کا میرٹھ کالج میں تقرر ہوا تھا، اور بشیر بدر کا نوجوانوں پر، بشیر بدر کی شاعری کا نوجوانوں پر بہت اثر تھا. جی. کئی شاعر تو بالکل بشیر بدر کی نقل کرتے تھے، ہوں ان کے ہی ترنم میں غزل پڑھتے تھے، بالکل ایسے ہی بولتے تھے. تو بڑی روز کی ملاقاتیں تھی بشیر بدر کے ساتھ. ہوں تو بشیر بدر جب کبھی اپنی نئی غزل کہتے تھے تو سناتے تھے. تو جب انہوں نے ایک غزل کہی کہ وہ اس کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا ہوں جو گلے ملو گے تپاک سے، ہوں یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا یہاں فاصلے سے رہا فاصلے سے کرو، ملا کرو. صحیح. فاصلے سے ملا کرو. جی تو جی. وہ جیسے انہوں نے سنائی تو میں بیٹھے بیٹھے میرا ذہن آیا، میں نے اس میں مزاحیہ 4 مصرے اس کے بعد کہہ دیے. میں نے ڈاکٹر صاحب اس میں مزاح میں سنو آپ کی بات. ہوں تو کبھی یہ نگر، کبھی وہ نگر، کبھی یہ نگر کبھی یہ سفر، کبھی وہ کبھی نگر، وہ سفر، کبھی یہ نگر کبھی وہ نگر، کبھی یہ سفر، کبھی وہ سفر. کبھی یہ سفر، کبھی وہ سفر، یہاں کون آتا ہے بعد میں یہ پڑوسیوں سے پتہ کرو. واہ 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 واہ. کبھی یہ نگر، ہاں کبھی یہ نگر، کبھی وہ نگر، کبھی یہ سفر، کبھی وہ سفر، یہاں کون آتا ہے بعد میں یہ یہ پڑوسیوں پڑوسیوں سے پتہ کرو. نہ سلیم خان کی تمہیں خبر، سے. ہاں نہ کریم خان پہ رکھو نظر، ہاں. پڑھو روز روز شاعرے کسی روز گھر بھی رہا کرو. بہت خوب بھائی بھائی. واہ 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 واہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا پڑھو بولے. روز روز مشاعرے ہاں ہاں. کسی روز گھر بھی رہا کرو. کسی روز نہ گھر بھی. سلیم خان کی تمہیں خبر، نہ کریم خان پہ رکھو نظر، پڑھو روز روز مشاعرے کسی واہ روز گھر بھی رہا کرو. واہ واہ واہ. وہ سب اس طرح سے مذاق چلا کرتے تھے. اور اور بھی بہت ہی اچھا. بہت تو ہاں. میں بہت سی شعروں میں تحریف کر دیتا تھا جس سے مزاح پیدا ہو جاتا تھا. جیسے مرغ بنوا کے ہوں. بلا لو مجھے چاہو اس وقت، ہاں. مرغ بنوا کے بلا لو مرغ بنوا کے، جس وقت. مجھے یہ غالب کا شعر ہے، مرغ بنوا کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں. واہ 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 واہ. یہ غالب کو اس زمانے میں پتہ چل جاتا تو وہ اور ایسے ہی. ایک بار پھر ایک بشیر بٹ نے ایک شعر کہا کہ میں شاہراہ نہیں راستے کا پتھر ہوں، میں شاہراہ نہیں میں شاہراہ نہیں پتھر ہوں. راستے کا پتھر ہوں، راستے کا پتھر ہوں، یہاں سوار بھی پیدل اتر کے چلتے ہیں. یہاں سوار بھی پیدل اتر کے تو چلتے میں نے اس میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ میں شاہراہ نہیں راستے کا گڈھا ہوں، یہاں سوار بھی پیدل اتر کے چلتے ہیں. وہ بہت زبردست ٹھہکا کھلکھلا گئے. کھلکھلا گئے. کھل کھلا کے. صحیح ہے. تو ایک اسی ساتھ. طرح جی جی.
फरमाइए, मैं सुन। तो अब जैसे एक और बिदअत है हमारे यहाँ मुशायरों पर, मैंने जो भी जहाँ से भी मुझे कुछ ऐसी चीजें लगी उनको मैंने निशाना बनाया। जैसे एक मुशायरे में बिदअत है कि हमारे शायर 40-40 साल पुरानी गजल, ताजा गजल कह के मुशायरे में पढ़ते। सही बात है, सही। तो उसमें देखिए चार चार मिसरे उस पर सुनी है कि पढ़ रहा है 30 सालों से पुराने शेर, पढ़ रहा है पढ़ 30। रहा है 30 सालों से पुराने शेर तू, हम्म एक सामे ने ये पूछा शायरे बदहाल से। हम्म। पढ़ रहा है 30 सालों से पुराने तू, एक एक समय सामे में ने ये ये पूछा। पूछा शायरे बदहाल से। वो शायरे बदहाल से बोला शायर शेर पर ही किस लिए एतराज, शर्ट भी बदली नहीं है मैंने 40 साल तक। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। बिल्कुल मेंटेन करके रखा हुआ है उसी तरह से। क्या बात है। तो बोला शायर शेर पर ही किस लिए एतराज, शर्ट भी बदली नहीं है मैंने 40 मैंने साल से। 40 साल से। तो अब जैसे गालिब का एक मिसरा है, शेर है पूरा, पहले मैं वो इरशाद। ओरिजिनल सुनाऊंगा, फिर उसमें जो कलाकारी दिखाई है वो आपको सुनाऊंगा। बेशक। उग रहा है, गालिब का मक्ता है कि उग रहा है दरो दीवार पे दरो सब। दीवार को सब्जा गालिब, हम्म। हम बयाबां में हैं और घर में बाहर आए। वाह, बिल्कुल उग ही। रहा है दरो दीवार को सब्जा सब्जा गालिब, गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बाहर आई है। और घर में बाहर आई है। और इसमें देखिए कि आज के दौर में हम्म। कुछ भी तो नहीं नामुमकिन, आज के दौर में आज के दौर में मुमकिन। कुछ भी तो नहीं नामुमकिन, टेक्निक ने ये सहूलत हमें पहुंचाई है, टेक्निक ने ये सहूलत हमें पहुंचाई है। टेक्निक ने सहूलत हमें पहुंचाई है, वीडियो कॉल की बरकत से हुआ है बेटा, हम बयाबा में हैं और घर में बाहर आई है। ये ये टेक्नोलॉजी आप तक पहुंची होगी, हमारे तक नहीं आई है अभी, लेकिन इंतजार कर रहे हैं, आ जाएगी। बहुत, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। दोबारा पढ़े साहब, दोबारा पढ़े। आज के दौर में, आज के दौर में कुछ भी तो नहीं नामुमकिन, टेक्निक ने ये सहूलत हमें पहुंचाई है, वीडियो कॉल की बरकत से हुआ है बेटा, हम हम बयाबा बयाबा में में हैं हैं। और घर में बाहर आई, क्या बात है, और सुभान घर में बाहर आई है। सुभान अल्लाह। अब देखिए एक क्या एक बात पैदा करने की कोशिश की है। बात जी। इतनी सी है कि कहते हैं कि जो जोड़े बनते हैं वो आसमानों पर बनते हैं। हम्म। जो ये एक आम मफरूजा है जी हाँ, कि बिल्कुल। जोड़े जो हैं वो आसमानों पर। तो इस मफरूजे से देखिए कैसे निजाह पैदा किया है। इरशाद। कहाँ शौहर हुआ पैदा, कहाँ शौहर हुआ पैदा, कहाँ बीवी हुई नाजिल, आहा, नाजिल का जवाब नहीं है। कहाँ शौहर हुआ पैदा, कहाँ बीवी हुई नाजिल, हम्म। मुखालिफ सिन्फ का मिलना रजाए आसमान, आहा, वाह वाह। मुखालिफ सिन्फ का मिलना रजाए आसमानी है, सुना ये है बना करते हैं जोड़े आसमानों का, सुना ये है बना करते बना हैं जोड़े करते हैं आसमान पर। जोड़े आसमान पर। तो ये समझे कि हर बीवी बलाए आसमानी है। क्या बात है, क्या बात है। खूब, खूब तो खूब। ये समझे, तो कि ये हर समझे बीवी बलाए कि हर आसमानी बीवी, है। आजकल जो हालात हैं मुशायरों के, हम्म। क्या है हमारे आपके हालात मुशायरों के, कुछ बताएं। पाकिस्तान का तो मुझे, डालें। हाँ पाकिस्तान का तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन इंडिया में ये हाल है कि अगर 10 शायर मुशायरों में बुलाए जाते हैं तो हम्म। उसमें 9 मुताशायर होते हैं। भूले भटके से एक शायर कोई आ गया, उस बेचारे का बेड़ा गर्क हो जाता, उसे सही, कोई सुनता नहीं। सही। तो उसमें उसके
उस तनाजुर में देखिए एक कता मैंने कहा कि मुशायरे की कोई फीस मैं नहीं लेता, मुशायरे की कोई फीस मुशायरे की लेता। मैं नहीं लेता, मुशायरे की कोई फीस मैं नहीं लेता, 50,000 जो हंसकर कबूल करता हूँ। आहा, मुशायरे की कोई फीस मैं नहीं लेता, 50,000। 50,000 जो हंसकर कबूल करता हूँ। मुशायरे में जो मौजूद हैं मुताशायर, मैं इनको सुनने की कीमत वसूल करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। आपकी और हमारी बरादरी, दोनों बरादरी के कुछ लोग यहाँ पे हैं, कई लोग यहाँ पे हैं बल्कि, और उनमें से कुछ नामों को आप पहचान ही रहे होंगे। कुछ डिस्कनेक्शन हो गया, खैर अभी फिर इंशाल्लाह आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ से कोई कनेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह करे कि वहां पे सब सही हो, बिजली सही रहे और सारी चीजें सही रहें। तारा इकबाल साहिबा, आदाब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर फारूकी साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। संतोष भाई, आपके आने का बहुत शुक्रिया। वापस आ गए हैं, इनको जोड़ लेते हैं साहब। चलिए साहब, आप नाराज हुए थे या चले गए थे, या वो 50,000 किसी ने दे दिए थे, आप सुनने चले गए किसी को? आवाज आ रही? तो अब इसी तरह से एक मामला शायरात का है, जी मुशायरे जरूर, जरूर। शायरात का मामला ये है कि वो शायरा होनी चाहिए, वो शेर कहती हो ना कहती हो, उसे वो बढ़िया खूबसूरत होनी चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो शायरा है। तो सब लोग उनके पीछे लग जाते। तो सही उसमें बात। देखिए कि 4 मिसरे उस हवाले से इरशाद। कि लपक लेते हैं, लपक लेते देखिए हैं। लपक लेते हैं हर एक शायरा को सारे कन्वीनर, लपक लेते हैं हर एक शायरा। लपक लेते हैं हर एक शायरा को सारे कन्वीनर, सभी मारूफ उर्दू अंजुमन को बुलाती है। क्या बात है। लपक लेते हैं हर एक शायरा को सारे कन्वीनर, सभी मारूफ उर्दू अंजुमन इनको बुलाती है। हमें तो 6 किताबों पर कोई शायर नहीं कहता, ये बस 2-3 गजलों पे कनाडा घुमाती है। हकीकत, हकीकत लगती है बात आपकी, हक लगती है बात आपकी। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। अच्छा ये बताइए कि आप नज़में भी आप मैंने जी सुनी है, मतलब 4-4 बंद भी सुने हैं, नज़में भी सुनी हैं, तो कोई किसी खास मौजू पे कोई नज़्म हो जो आज के उससे भी ताल्लुक रखती हो, हालात से, हाँ तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ कथा सुनाना चाहता था आज के उस, जैसी मर्जी आप, तो मैं वो सुना रहा हूँ आपको जैसी मर्जी आप। कि कोई एक तस्वीर सुन लो, मुझे याद आ रही है फिर मैं भूल जाऊंगा, और बड़े मजे की तस्वीर है, वो गालिब के मिसरे पर है। बेशक गालिब बेशक, ने बिल्कुल। कहा था कि हैरान हूँ, हैरान हूं, और फिर कनेक्शन को कुछ हुआ और मैं अब और हैरान हूं। टिप के साथ छेड़छाड़ करने में ये हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि इंसान। जी जनाब, हाजिर हैं। गालिब का एक मतला है कि हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं फिर जिगर को पीटूं मैं, जिगर को मैं। हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, हम्म। मकदूर हूँ तो साथ रखूं नौहर को मैं। ये क्या बात, इसमें क्या से एक बात। मिसरे पर मैंने एक, इरशाद, एक तस्मीन इरशाद। की है, जनाब। वो बहुत तस्मीन है, ये आप जैसे अहले ज़ौक़ और बाज़ौक़ लोग बहुत पसंद करेंगे कि दिल लखनवी है दोस्त, दिल लखनवी बहुत अच्छे शायर हुए, दिल लखनवी है दोस्त जिगर भी है मोहतरम, वाह, दिल लखनवी है दिल दोस्त, लखनवी है दोस्त भी है मोहतरम। जिगर भी है मोहतरम, आमाले बद से किस तरह फेरूं नजर को मैं। वाह, दिल लखनवी है दोस्त जिगर भी है जिगर भी है मोहतरम, मोहतरम। आमाले बद से किस तरह फेरूं नजर को मैं। एक वाह वाह, शायरा को दोनों ने छेड़ा है एक साथ,
हैरान हूं दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। वाह 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 वाह, इससे बेहतर तजमीन नहीं हो सकती थी गालिब के इस शेर के साथ। बहुत ही शुरू से ही जो आपने बांधा है इसको, बहुत ही कमाल का बात है। दोबारा भाई जहमत होगी, एक बार फिर पढ़ दें शायद। अब एक अल्लामा इकबाल के एक बड़े मशहूर मिसरे पर अच्छा। मिजाह आप मुलाहिजा फरमाएं कि इतना संजीदा मिसरा और उसमें मिजाह निकालना, और ये अल्लाह का करम है इरशाद कि इरशाद। ये है कि हजारों कोशिशों के बाद भी जब एक बच्चे को हजारों कोशिशों। हजारों कोशिशों के जी। बाद भी जब एक बच्चे को किसी सूरत न कर पाए हकीम और डॉक्टर पैदा। हम्म हम्म। हजारों कोशिशों के बाद भी जब एक बच्चे को किसी सूरत न इस कर सूरत न पाए कर हकीम पाए और हकीम डॉक्टर और पैदा, डॉक्टर पैदा। तभी तभी एक माहिर इकबाल ने इरशाद फरमाया, हम्म। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वो पैदा। वाह 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 वाह। हजरात, आप लोग जितने नाजरीन हजारों शामिल हैं, आप जरूर महजूज हो रहे होंगे उसी तरह से जिस तरह से मैं लुत्फ उठा रहा हूं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हजारों कि अगर दाद आती रहेगी कमेंट कॉलम में, तो हमें पता चल जाएगा कि बात आप तक पहुंच रही है और आप भी उसका वैसे ही उठा रहे हैं। तो मेहरबानी करके, मैशर भाई तशरीफ लाए हैं, और ये रहे जनाब मैशर फैजाबादी साहब, इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है और आपको दाद दी है। और और लोग भी दाद दे रहे हैं। ये दाद आती रहे साहब, क्योंकि जो प्रोग्राम जिस तरह से चल रहा है इसमें ये दाद रुक नहीं सकती, इस वजह से। ये हमारे दोस्त हैं, जी। बहुत मुंबई में रहते हैं, और ये अच्छा। बेचारे बारिश में देखिए हमें सुन हाँ, रहे हैं। बारिश बारिश तो बहुत जबरदस्त इस वक्त बम्बई को बहुत घेरे हुए जबरदस्त है। बारिश हो रही जी 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 जी, है। जी जी। बिल्कुल। तो बहरकैफ अब मैं आपको दो खतें सुनाऊंगा, ये जोड़ा है। इरशाद। एक नजरिया शौहर का है और एक नजरिया बीवी का है। बहुत खूब। शौहर के नजरिए से पहला खता सुनिए। इरशाद। मोटी हो के पतली हो, मोटी हो कि पतली हो, मोटी हो के पतली हो, हल्की हो के भारी हो। हल्की हो कि भारी हो। मोटी हो के पतली हो, हल्की हो के भारी हो, बीवी वो हमारी या बीवी वो तुम्हारी। हम्म हम्म हम्म। मोटी हो के पतली हो, हल्की हो के हल्की हो भारी के हो। भारी हो, बीवी वो हमारी, बीवी वो हमारी या वो बीवी वो तुम्हारी हो। तुम्हारी हो। कहता है हर एक शौहर, ये कान में शौहर के कान में। कहता है ये हर शौहर, ये कान में कहता है शोर। हर एक शौहर, ये कान में शौहर के, बीवी वही प्यारी जो अल्लाह को प्यारी हो। अल्लाह हो गनी, अल्लाह हो गनी। क्या बात है। ये भी इबादत का जो इसका नुस्खा है, बहुत अच्छा लगा मुझे नुस्खा है इबादत का। बहुत ही आला। अच्छा, अब बीवी का नजरिया। अब हसन भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे, आपकी आवाज हेलो, जरूरी है, वो आती रहे। आपकी आवाज आ रही है हमको। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। तो अच्छा मेरी अच्छा, आवाज अगर कट भी आपकी रही है आवाज तो उसको फिक्र थोड़ा मत करो। डिस्टर्ब हो रहा है। अब आप देखिए शौहर, अब बीवी शौहर के बारे में क्या कहती है, ये तो शौहर ने हम्म कह दिया कि बजा खुदा से शिकायत ये बीवियों की है। हम्म। बजा खुदा से। बजा खुदा से शिकायत ये बीवियों, हम्म, बजा खुदा से शिकायत ये बीवियों की है। है। कभी ज़ईफ ना हो वो जवां नहीं मिलती। आहा। कभी ज़ईफ ना हो वो जवां नहीं मिलता। हाँ, बजा खुदा से शिकायत ये बीवियों की है। कभी ज़ईफ ना हो वो जवां नहीं मिलता। किसी के हम्म। आंत नहीं है, किसी के दांत नहीं, वाह। यहाँ किसी को मुकम्मल मियाँ नहीं मिलता। मुकम्मल मियाँ। मुकम्मल मियाँ, क्या बात है। यहाँ किसी किसी को को मुकम्मल मुकम्मल मियाँ। मियाँ नहीं मिलता। वाह 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 वाह। क्या बात है साहब। दोनों तरफ से एक बहुत। बड़ा जी एक बड़ा मशहूर, हाँ हसन भाई, एक बहुत मशहूर शेर सुना होगा आपने, जी, कि मैं इरशाद। जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था। कृष्ण बिहारी किसी के नूर हाथ। का ये जी। शेर है। मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था,
اسی کے ہاتھ کا پتھر میری تلاش میں ہے. میری تلاش میں ہے. اسی کے ہاتھ کا پتھر میری تلاش میں ہے. اب اس میں مزاح دیکھیے آپ. ارشاد. جہاں بھی جاؤں برابر میری تلاش میں ہے. جہاں بھی جاؤں برابر میری جہاں بھی جاؤں اٹھائے اینٹ اور پتھر. پھر جناب کچھ کنیکشن نے ہم سے آنکھ میں چولی کھیلنا شروع کی ہے، لیکن امید ہے جیسے پہلے واپس آ گئے تھے ویسے ہی واپس آ جائیں گے. اور یہ آ گئے جناب دوبارہ، اور یہ ہم نے کیا ان کو ایڈ. جی جناب وہیں سے شروع اٹھائے اینٹ اور پتھر. ہاں وہیں سے. اٹھائے اینٹ اور پتھر میری تلاش میں ہے. جہاں بھی جاؤں برابر میری تلاش میں ہے. میں جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا اسی حسین کا شوہر تلاش میں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اسی حسین کا شوہر میری تلاش میں. آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو میری آواز کم آ رہی ہے، بالکل نہیں آ رہی، یا ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی ہے؟ کبھی کبھی ٹوٹ جاتی ہے لیکن پھر آنے لگتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چلنے دیجئے سلسلے کو. بہت شکریہ. اس کٹھن دور میں بڑا اچھا کمنٹ آیا. سنتوش صاحب کا بہت شکریہ کہ اتنا ہنسا ہوں بہت دن بعد. جی بہت جی شکریہ اگر میں ہنسا. ویسے ہنسی کے بارے میں بھی میں نے کہا ہے کہ کون لوگ نہیں ہنس سکتے. ارشاد ارشاد. کون نہیں ہنس سکتے، بتایا جائے. ہنسی وہ میں بتاتا ہوں کہ ہنسی کی بات بھی ان کو ہنسا نہیں سکتی. ہنسی کی بات بھی ان کو ہنسا نہیں سکتی. ہنسی کی بات بھی ان کو ہنسا نہیں سکتی. ہنسی لبوں پہ کوئی ان کے لا نہیں سکتا. واہ. کبھی جو کرتا نہیں صاف اپنے دانتوں کو، جہاں میں کوئی بھی اس کو ہنسا نہیں سکتا. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت بہت خوب. ہنسی کی بات بھی اس کو ہنسا نہیں سکتی. واہ. ہنسی کی بات بھی اس کو ہنسا نہیں سکتی. واہ. ہنسی لبوں پہ کوئی اس کے لا نہیں سکتا. واہ. کبھی جو کرتا نہیں صاف اپنی باتوں کو، جہاں میں کوئی بھی اس کو ہنسا نہیں سکتا. واہ. اور دیکھیں کہ ایک فیس بک کے تعلق سے سنے، ایک بڑی عام پریشانی ہے لوگوں کو. جی اس جی میں فرمائیں. مزاح دیکھیں فیس بک کا. پروفائل حسینوں کی سبھی مشکوک ہیں یارو. پروفائل حسینوں کی سبھی مشکوک ہیں یارو. سبھی مشکوک ہیں یارو. امرتی نام جس کا ہو وہ رسگلہ نکلتا ہے. حق حق. پروفائل حسینوں کی سبھی مشکوک ہیں یارو. امرتی نام جس کا ہو وہ رسگلہ نکلتا ہے. پریشان فیس بک سے آج میاں بھی ہیں. ثنا جس کو سمجھتے ہیں ثنا اللہ نکلتا ہے. ثنا جس کو سمجھتے ہیں ثنا اللہ نکلتا ہے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. ہنسی. ثنا جس کو سمجھتے ہیں ثنا اللہ نکلتا ہے. ابھی ہمارے ہاں ایک میرا بہت مشہور ہوا قطعہ یہ. جی. ہمارے ہاں ایک قانون آیا 3 طلاق کا، کہ جو بھی کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے گا اسے جیل خانہ صحیح ہے میں پہنچا دیا جائے گا. تو اس کا سنو کہ دیکھو کیا ایک ہنسی. اور ہمارے تو میں اس کا کوئی وضاحت نہیں کروں گا، آپ خود پہنچیں گے وہاں تک جہاں میں کہنا چاہتا ہوں. ضرور ضرور. کہ ہنسی ہنسی میں حقیقت تمہیں بتانا ہے. ہنسی ہنسی میں ہنسی ہنسی میں کھانا ہے. حقیقت تمہیں بتانا ہے. وطن میں 3 طلاقوں کا یہ فسانہ ہے. بنا طلاق کے چھوڑو بنو وزیر اعظم، اگر طلاق سے چھوڑا تو جیل خانہ. جیل جانا ہے. بہت اعلیٰ. بنا طلاق کے چھوڑو بنو وزیر اعظم، اگر طلاق سے چھوڑا تو. کیا بات، کیا بات. اور پھر ایک
ایک اور نظریہ بھی ہے اس کا تین ہوں، طلاق کا. جی جی ارشاد. مسئلہ یہ سماعتوں کا ہے. مسئلہ یہ سماعتوں کا ہے. مسئلہ ہے. بولے ٹی وی پہ مولوی اشفاق. بولے ٹی وی پہ مولوی اشفاق. مسئلہ یہ سماعتوں کا. اشفاق، ہاں مسئلہ یہ سماعتوں کا ہے. بولے ٹی وی پہ مولوی اشفاق. ہوں، بیوی ایک بار میں اگر سن لے ہوں. پھر کہے کون 3 بار طلاق. بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. اور دیکھیں کہ ایک ہمارے ہاں ٹیکس آفیسر ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی میں نے ان کی نظر بھی 4 مصرے کیے ہیں. ارشاد. دیکھیے یہ بھی آپ کو یاد رہ جائیں گے کہ نروں کے پیٹ سے مادہ نکال لیتے ہیں. نروں کے پیٹ سے نروں کے پیٹ سے مادہ نکال لیتے ہیں. مادہ نکال. مرے ہوں کو بھی زندہ نکال لیتے ہیں. کیا بات ہے. مادہ، ہوں، نروں کے پیٹ سے مادہ نکال لیتے ہیں، مرے ہوں، ہوں کو بھی زندہ نکال لیتے ہیں. ہوں، ہمارے ملک میں جتنے ہیں ٹیکس آفیسر ہوں. یہ ابلے انڈے سے چوزا نکال لیتے ہیں. بہت اچھا بھائی، بہت اچھا. یہ ابلے انڈے سے چوزا نکال لیتے ہیں. بہت اعلیٰ. بہت. ہمارے ملک میں جتنے ٹیکس آفیسر یہ ابلے انڈے سے چوزا نکال لیتے ہیں. اور دیکھیے ایک ہماری تمہاری عمر کے لوگوں کا کیا المیہ ہے کہ جب سے سفید ہو گئے سر کے تمام بال. ہوں، ہوں. جب سے ہو گئے سفید ہو گئے تمام سر کے بات. تمام بال. اب کیا بتائیں آپ کو، کہنے کو کیا بچا. ہوں. جب سے سفید ہو گئے سر کے سر کے تمام بال. تمام بال. اب کیا بتائیں آپ کو، کہنے کو کہنے کیا کو کیا بچا. بات. اب کیا بتائیں آپ کو، کہنے کو کیا بچا. کہتی ہیں لڑکیاں ہمیں انکل یہ غم نہیں. ہوں. کہتی ہیں لڑکیاں ہمیں کہتی ہیں لڑکیاں نہیں. ہمیں انکل یہ غم نہیں. غم یہ ہے ان کی مائیں بھی کہنے لگی چچا. دوہری مار پڑی ہے. دوہری مار پڑی ہے. کیا بات. اور یہ بات بڑی سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہتی ہیں لڑکیاں ہمیں انکل یہ غم نہیں. ہوں، غم یہ ہے ان کی مائیں بھی کہنے لگی چچا. ہاں یہ برداشت. اور دیکھیں کہ ایک شکیل بدائی نے ایک فلم میں گیت لکھا تھا، ہوں. گزرے ہیں آج اس میں ہم اس مقام سے، جی جی. نفرت سی ہو گئی ہے محبت کے نام سے. کیا بات ہے، کیا بات. تارا اقبال صاحب واہ واہ خوب کا کمنٹ دے رہی ہیں. بہت شکریہ، آپ کو لطف آیا. سید سروش حمیرہ رحمان صاحبہ شکریہ بہت. تو دیکھیں کہ نفرت سی ہو گئی ہے محبت کے نام سے. ارشاد. گزرے ہیں آج اس عشق کو ہم اس مقام سے، نفرت سی ہو گئی ہے محبت کے نام سے. اب ہمیں نفرت کیسے ہوئی ہے دیکھیے آپ. ارشاد. یارو لگا کے بالوں میں امپورٹڈ خضاب. یارو لگا کے بالوں میں امپورٹنٹ. خضاب کرنے چلے تھے عشق بڑے تام جھام سے. تام جام کا جواب. یارو لگا کے بالوں میں امپورٹڈ خضاب کرنے چلے تھے عشق بڑے تام جھام سے. بکوا دیے مکان اب کہتی ہے بھائی جان. نفرت سی ہو گئی ہے محبت کے نام. بکوا دیے مکان تو کہتی ہے بھائی جان. اب کہتی ہے بھائی جان. اب کہتی ہے بھائی جان. نفرت سی ہو گئی ہے محبت. حق ہے، حق ہے آپ کے لیے، حق ہے. نفرت سی ہو گئی. بہت اعلیٰ. شکیل صاحب خوش ہوں گے اس کے اوپر. اب ایک شادی میں اپنے جو شادی شدہ دوست ہیں اور جو کنوارے دوست ہیں سب کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، ارشاد. اور یہ مشورہ سب گانٹ باندھیں.
کہ آپ ہیں سلمان یا شہباز شادی کیجیے. آپ ہیں سلمان یا شہباز شادی. آپ ہیں سلمان شادی کیجیے, اس لیے بھی ہمدم و ہمراز شادی کیجیے, ہم، اس لیے بھی ہمدم ہمدم و و ہمراز. ہمراز شادی کیجیے, کیوں کنوارا عمر بھر مردوں کو رہنا چاہیے, ہم، کیوں کنوارا عمر بھر مردوں کو رہنا چاہیے, جاننے کے واسطے یہ راز شادی کیجیے. شادی کیجیے. سروج بھائی کہہ رہے ہیں کہ کچھ طنزیہ اور سنائیے, تو یہ فرمائش آ رہی ہے سروج اچھا آصف صاحب کی یو اے ای سے. جی, کیا کوئی فرمائش کیا سننا چاہتے ہیں؟ کہہ رہے تھے طنزیہ کچھ سنایا جائے. یہ دیکھیے یہ ہیں لکھا انہوں نے, تنزیہ. کچھ اور طنزیہ قطع عطا کیجیے. جی ہاں, اچھا تنزیہ. میں نے اسکرین پہ لکھ دیا ہے, آپ بھی پڑھ لیں گے. اور جی ہاں, دیکھیے طنز, یہ دیکھیے ابھی دیکھیے سامنے حسن بھائی, جی, سامنے کی کوئی بات ہو وہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے, ہم، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن کوئی چیز الگ ہٹ کے ہو تب لوگوں کو پسند آتی ہے, اور خاص کر آپ جیسے ذہین اور پڑھے لکھے لوگ اسی سے متاثر ہو. ہمارے پروگرام پہ ویسے جھوٹ بولنے کی آج کل اجازت جو نہیں ہے. کورونا اور یہ جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے, اس کے تناظر میں, اس کے پس منظر میں کچھ سناتا ہوں. ٹھیک ہے, ارشاد. جام ٹکرانے. ہاں بالکل جناب, شیشے بچا کے, کمپیوٹر کا شیشہ بچا لیجئے جی گا, جی. لیجیے گا تو ایسا نہ ہو وہ آخری جام نہ ہو بلکہ انجام ہو. آج کورونا نے سب طور طریقے بدلے, آج کرونا نے سب طور طریقے بدلے. فون کر دیتا ہے چائے پہ بلانے والا, فون کر دیتا ہے چائے پہ بلانے والا. جوڑ لے ہاتھ وہی دوست ہے سچا یارو, دشمن جوڑنے جان ہے اب ہاتھ ملانے والا, والا, کیا بات ہے, بالکل صحیح, دشمن جان ہے ہاتھ ہاتھ ملانے ملانے والا. اور ایک دیکھیے, والا. یہ مزاح دیکھیں کہ ارشاد, جمن نے مفتیوں سے, ہاں, جمن نے مفتیوں سے واجب سوال پوچھا. جی جی سناتا ہوں جی, میشر بھائی, ابھی سنا. جمن نے مفتیوں سے واجب سوال پوچھا, چھونے سے گل بدن کو پنگا تو کچھ نہیں ہے. چھونے جمن نے مفتیوں سے کو پنکھا تو واجب کچھ پنگا سوال تو کچھ پوچھا, نہیں. چھونے سے گل بدن کو پنگا تو کچھ نہیں ہے, میں رکھ رہا ہوں سوشل ڈسٹینس اہلیہ سے, میں رکھ رہا ہوں سوشل ڈسٹینس ڈسٹینس اہلیہ سے, میرے نکاح پر اب خطرہ تو کچھ نہیں ہے, اللہ غنی, اللہ میرے نکاح پر خطرہ تو. خطرہ تو کچھ نہیں ہے. اور ایک یہ بھی, یہ بڑے مزے کا ہے. ارشاد, کیسا ستم یہ ڈھایا, کیسا ستم یہ ڈھایا 2 گز کی دوریوں نے, کیسا ستم یہ ڈھایا, کیسا ستم یہ ڈھایا 2 گز کی دوریوں نے, بیٹھے ہیں ریستراں میں اجڑے چمن ہوں جیسے. واہ واہ, کیسا ستم یہ ڈھایا, کیسا ستم یہ ڈھایا 2 گز کی دوریوں نے, بیٹھے ہیں ریستراں میں اجڑے چمن ہوں جیسے, ملتے ہی موقع دونوں یکجان ہونے والے, ملتے ہی موقع دونوں یکجان ہونے والے, بیٹھے ہیں دور ایسے, بیٹھے ہیں دور ایسے بھائی بہنوں جیسے. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, اتنا پاکیزہ کر دیا ہے کرونا نے ہمیں. ایک ہاں میرے ایک مطلع ہے بڑا مشہور ہے. میرے محبوب نے وعدہ کیا ہے 5ویں دن کا, کسی نے سن لیا ہوگا کہ 4 دن کی ہے,
جی جی میرے محبوب نے وعدہ کیا ہے 5ویں دن کا، کسی سے سن لیا کسی سے سن لیا دنیا ہوگا 4 دن کی ہے. اب اس پہ مزاح دیکھیں. ارشاد. گلا کس سے کریں بتلائیے ان دہندوں کا. گلا کس سے؟ گلا کس سے کریں، گلا کس سے کریں بتلائیے ان نادہندوں کا. نہ کوئی نادہندوں. مرتبہ جن کا، نہ کوئی کی ہے. ہم، ادائے قرض کا وعدہ کیا ہے 5ویں دن کا، کسی سے سن لیا ہوگا کہ دنیا 4 دنیا دن کی 4 ہے. دن کی ہے. واہ واہ. ادائے قرض کا وعدہ کیا ہے 5ویں دن کا. ادائے قرض کا 5ویں دن کا، کسی سے سن لیا ہوگا کہ دنیا 4 دن کی ہے. بہت اعلیٰ. اور ادھر پہ ایک اور بڑے مزے کا قسم ہے جی جی. کہ پکڑ میں آتا نہیں، ہو گیا دھواں وہ شخص. پکڑ میں پکڑ میں آتا نہیں، ہو گیا دھواں وہ شخص. ہو گیا دھواں وہ شخص. بہت دنوں سے نہیں اپنے درمیان وہ شخص. واہ. بہت دنوں سے نہیں اپنے درمیان وہ شخص. زمین پہ جب نہ ملا ڈھونڈا آسمانوں میں، ہم. ادھار لے کے نہ جانے گیا کہاں. ادھار لے کے نہ جانے گیا کہاں کہاں گیا وہ وہ شخص. شخص؟ واہ 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 واہ. ایک دن آپ نے اتنا عاجز آ چکے ہیں بے سودہ. جی مقرر. جی ایک دن آپ نے جی جی مقرر. اقبال کے ایک شعر کے اوپر کچھ تضمین کر کے لکھا تھا اردو محفل کے پیج پہ، اور وہ اس کا تھا شعر جو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. آپ کو یاد ہے وہ اس کی تضمین؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، کٹ کٹ کے آ رہی ہے، سمجھ میں. اقبال کا شعر تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. تو اقبال بھائی ناراض ہو گئے، اور اقبال بھائی نے کنیکشن کے اندر کچھ کر دیا. جب جیسے ہی واپسی ہوگی جناب والا پھر انشاءاللہ ہم رابطہ کر لیں گے. لیکن ابھی یا تو اقبال بھائی کو برا لگ گیا ہے یا کسی چیز میں کچھ ہوا ہے. یہ جوڑتے ہیں، دوبارہ کوشش کرتے ہیں. اور کنیکشن یہ کچھ وہ ہو گیا. جی ایسا ہو گیا تھا، کوئی فرض نہیں ہے. اب ہم پھر واپس آ گئے ہیں، اور میں درخواست کر رہا تھا آپ کی ایک اور تضمین کی جو آپ نے اقبال کے شعر پہ کی تھی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو وہ سنا دیں. ہاں نہیں. وہ تو یوں ہے کہ میں وہ نظم سنا دوں ان کی فرمائش ہے تو. ہاں بالکل بالکل بالکل. وہ یاد نہیں آ رہا مجھے کیا ہے وہ، کوئی بات. لیکن وہ میشر بھائی کہہ رہے تھے وہ نظم سنا دوں میں، پین ڈرائیو. بالکل تو ان کی بالکل. فرمائش ہے، چھوٹی سی نظم ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. یہ حسن بھائی ایک مکالمہ ہے. شوہر آج حضرات آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کچھ کنیکشن آتا جاتا سا ہے، لیکن کم سے کم چل رہی ہے بات. 1-2 سیکنڈ کے لیے اگر کچھ غائب ہو جاتا ہے معاملہ تو پھر واپسی ہو جاتی ہے ہمارے مہمان کی. تو ہم اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ گاڑی چل رہی ہے. بھلے ہی ایکسپریس میل پیسنجر ہو چکی ہے لیکن چل تو رہی ہے. تو آپ لوگ ساتھ ہمارے رہیں، شرکت آپ کی جاری رہے، اور انشاءاللہ ابھی جلد ہی واپسی ہوتی ہے ہمارے مہمان احمد الوی میرٹھی صاحب کی، اور وہاں سے ہم لے کے چلیں گے آگے. تب تک آپ سے ایک درخواست کرتے چلیں، یہ پروگرام فیس بک پہ لائیو چلتا ہے، پھر ایک دن بعد اس کی ریکارڈنگ یوٹیوب کے چینل پہ چلی جاتی ہے. اس چینل کا نام ہے اردو محفل بلاگیات. نیچے اس کا ٹکر بھی چل رہا ہے، آپ چاہیں تو اس پہ بھی غور کر سکتے ہیں. اس طرح سے اب میری آپ سے درخواست یہ رہے گی کہ آپ ہمارے چینل کو دیکھیں، وہاں پہ سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں. 3-4 لوگوں میں شیئر کر لیں گے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. دیکھیے شاید واپسی ہو گئی، کوشش ہو رہی ہے لیکن واپسی نہیں ہوئی ابھی تک. میں پھر کوشش کرتا ہوں. ایڈ آن دا اسکرین. ہلو. اینڈ جناب 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 ہو گئی واپسی صاحب. آپ آپ کی وہ نہیں آ رہی تصویر، فوٹو میں یہی ہوں. میری آ رہی ہے؟ جی آپ کی آ رہی ہے تصویر، آپ جاری رکھیں. میری تصویر یہاں پہ ہے. آپ کی اچھا ادھر نہیں آ رہی ہے، آپ کی تصویر پہلے آ رہی تھی. پروگرام میں ہے، آپ ہلو. چاہیں تو جاری رکھیں، صحیح چل رہا ہے سب.
صحیح چل رہا ہے؟ جی ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا ایک نظم جی پین ڈرائیو. جی جی. تو یہ ایک مکالمہ ہے شوہر اور بیوی کے بیچ درمیان میں. ہوں غصے میں بیوی بولی شوہر سے، ہوں غصے میں بیوی نے بولی شوہر سے، ہوں تم نے تو بس ظلم مجھے پر ڈھائے. ہوں غصے میں بیوی نے بولی شوہر سے، تم نے تو بس ظلم مجھے پر ڈھائے ہیں، میں ہی تم کو پھوٹی آنکھ نہیں بھاتی، ہوں. تم نے سب سے پیار کے پیچ لڑائے. آہا، پینچ لڑائے. شوہر بولا بات شوہر بولا بات اگر یہ سچی ہے ہوں. پھر یہ بچے کس کے گھر سے آئے. سونو مونو بنٹی کیا تم نے، سونو مونو بنٹی کیا تم نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرائے ہیں. کیا بات ہے. بیوی بولی کیا تم کو معلوم نہیں ہوں. پھول یہ کس کی کوشش نے مہکائے ہیں. واہ. انٹرنیٹ کا سرور کب سے ڈاؤن ہے، انٹرنیٹ کا سرور کب سے ڈاؤن ہے، سارے بچے پین ڈرائیو سے آئے. بہت اعلیٰ بھائی، بہت اعلیٰ. اس میں کافی سنجیدہ بات آپ مزاح میں کہہ گئے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. اچھا حضور والا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی. اچھا، تو ہم تقریباً میں ایک 4-8 لائن دور ہیں اپنے پروگرام کے اختتام سے، تو آپ اپنی مرضی سے سنائیے گا. لیکن 47 منٹ تقریباً پروگرام کے ہو چکے ہیں، تو ہم اس کو اختتام کی طرف لے کے چلیں گے آپ کے آخری نظم سے یا جی کلمات جو بھی آپ کی نظم ہوگی، اور اس کے بعد پھر ایک دعا کی درخواست ہوگی آپ سے. تو جاری رکھیں مہربانی کر. جی جی. تو کچھ اور سنانے کا وقت ہے یا اب جی بالکل وقت ہے. اختتام کی طرف بڑھیں؟ نہیں، ایک نظم کر سکتے ہیں یا 4-8 مصرے کر سکتے ہیں. آپ قطعات کچھ سنانا چاہیں، ایک 2-3. نہیں، میں ایک غزل سنانا چاہوں گا کہ ارشاد. اس کا ارشاد. ہے عشق. عشق. دیکھیے عشق کیا ہوتا ہے، میری نظر سے آپ دیکھیں گے تو اولا اوبر میں انہیں دن بھر گھمانا عشق. اولا اوبر میں انہیں اولا اوبر میں انہیں دل بھر گھمانا عشق ہے. جاتے جاتے بھی چھیڑخانی چل رہی ہے مولانا انٹرنیٹ کی. کوئی فتویٰ آنے والا ہے لگتا ہے. اچھا جی، آ جائیے جناب الوی صاحب، آ جائیے. ابھی بھی وہی آ گئے صاحب. جی جناب. تو ہاں کچھ اولا اوبر میں انہیں دن بھر گھمانا عشق ہے، واہ اور کرایہ جیب سے اپنی چکانا عشق ہے. واہ. اور کرایہ جیب سے اپنی چکانا عشق ہے. عشق ہے. چائے پینے کے بھی چاہے جیب میں پیسے نہ ہوں، چائے پینے کے چائے پینے کے بھی چاہے جیب میں پیسے نہ ہوں. جیب میں پیسے نہ ہوں، آسمان سے چاند لیکن توڑ لانا عشق ہے. آسمان سے چاند لیکن توڑ لانا عشق ہے. عشق ہے. اور شعر سنیں، توجہ چاہوں گا ارشاد. کہ ارشاد. سر کو بیوی کے دبانا، ہوں. سر کو بیوی کے دبانا یہ ہے فرض شوہری. سر کے بیوی سر کو بیوی کے دبانا، سر کو بیوی کے سر دبانا کو یہ ہے فرض بیوی شرعی. کے دبانا شوہری، پاؤں محبوبہ کے خوابوں میں دبانا عشق ہے. واہ 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 واہ. پاؤں محبوبہ کے خوابوں میں خوابوں میں دبانا دبانا عشق عشق ہے. ہے. ہاں، اور دیکھیں کہ عاشقوں کی یہ بھی لکھا رہتا ہے تقدیر میں. آہا. عاشقوں کی یہ بھی لکھا رہتا ہے تقدیر میں، بن کے ماموں ان کے بچوں کو کھلانا عشق ہے.
بن کے ماموں کیا بات ان ہے، کے بچوں کو کھلانا عشق ہے. عشق ہے. اور یہ آخری شعر کہ درجنوں چوری کی تجھ پر جوتیاں ہوتے ہوئے، درجن درجنوں چوری کی تجھ تجھ پہ پر جوتیاں جوتیاں ہوتے ہوتے ہوئے. ہوئے، وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا عشق ہے. وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا عشق ہے. حد ہے، حد ہے. کمال ہے بھائی، جی کمال. بہت ہی اعلیٰ بھائی، بہت ہی اعلیٰ. انٹرنیٹ کے ارے شکریہ، بہت آنے بہت کے علاوہ جو بیچ بیچ میں اٹکھیلیاں کرتا رہا ہے انٹرنیٹ، اس کے باوجود اور اس کے ہاں علاوہ تھوڑا محفل آپ نے بہت ہی رنگین، بہت ہی بھرپور اور بہت ہی جما کے رکھی. لوگوں نے بھی خوب لطف لیا، مجھے بھی بہت مزہ آیا. اور ابھی اور سنتے سچ میں اگر بہت وقت شکریہ. اتنا نکلا ہوتا، لیکن اب کیونکہ ہر چیز کا نہیں ایک پھر کسی دن محفل جما لیں گے، کیا ہوتا ہاں ضرور، انشاءاللہ ضرور کریں گے. اور یہ اچھا ہے کہ یہ آپ ہی ہے. نے ہاں کہا ہے، تو ہم آپ کی اس بات کو اپنے یہاں لکھ کے رکھ لیں گے اور انشاءاللہ آپ کو پھر زحمت دیں گے. ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ ہمارا جو بھی مہمان ہوتا ہے اس سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کسی کے میں لیے ایک دعا کرے. جی میں ایک اپنے تمام عزیزوں، دوستوں اور اپنے چاہنے والوں کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ جی اردو محفل بلوغیات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور اسے سبسکرائب بھی کریں، اور تاکہ یہ اردو کا پیغام، یہ اردو کی جو مہم ہے، یہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے پہنچیں. شکریہ. آداب. بہت بہت شکریہ. اگر آپ کوئی دعا کرنا چاہیں دنیا میں کسی کے لیے بھی، یا کسی وبا کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے، یا عام انسان اور اللہ کے بنائے ہوئے تمام لوگوں کے لیے، تو آپ اس پہ کر دیجئے دعا تاکہ ہم اس سے اختتام کریں. اللہ سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور سبھی کی حفاظت فرمائے، یہی دعا ہے، اور اس وبا سے سبھی محفوظ ہیں. بہت ہی نیک خواہش ہے، بہت ہی اعلیٰ دعا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا آپ کے لیے قبول فرمائے، جن جن سے آپ ملتے ہیں ان کے لیے قبول فرمائے، جو آپ کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ان کے لیے قبول فرمائے، اور جو اب ہیں ان کے لیے قبول فرمائے، جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بڑی عنایت، بڑی اچھی محفل رہی، اور مجھے پوری امید ہے کہ آج لوگوں کو ہنسنے کا اچھا خاصا سٹاک جمع ہو گیا ہوگا، جو کافی دیر کام آئے گا انشاءاللہ. اور یہ پھر واپسی ہو رہی ہے، اگر ہو جائے تو اچھا ہے. اچھا نہیں لگ رہا کہ میں ان کو اس طرح سے چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو خواتین و حضرات، میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ کل بھی تشریف لائے تھے. آپ میں سے کچھ لوگ تو تھے ہی کل، جو اس وقت دوبارہ تشریف لائے ہیں، اور پروگرام میں کل نہیں ہو سکا ایک تکنیکی دقت کی وجہ سے، لیکن اب آج ہوا اور بہت اچھا ہوا. اور آپ واپس آ گئے ہیں تو آپ کو خدا حافظ ٹھیک طریقے سے کہا جائے. اور آپ کے چاہنے والوں نے جو کچھ میسیجز دیے ہیں، میں چاہ رہا ہوں وہ بھی اسکرین پہ آ جائیں. ناہید جعفری صاحبہ، سبیحہ سنبل صاحبہ، یہ سب ہیں جنہوں نے شاید بعد میں جوائن کیا ہو، لیکن یہ سب ریپیٹ کر کے یہ لوگ پروگرام کو دیکھ بھی سکیں گے. اور انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات رہے گی آپ سے اور اپنے ناظرین سے. میں خدا حافظ کہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی. یار زندہ، صحبت باقی. خدا حافظ.